अगर सरकारी स्कूल चल रहे होते, उसमें टीचर होते, उसमें फर्नीचर होता, तो बच्चे वहाँ होते। क्यों ये मुसीबत पड़ती कि जितनी बड़ी बड़ी फीसें देनी पड़ती। 69 लाख बच्चे बाहर हैं, 49,000 स्कूल सिंध में कहने को है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल बंद हैं और 10,000 स्कूल मज़ीद बंद किए जा रहे हैं। और ये प्राइवेट स्कूल माफिया एक भत्ते के ज़रिए सिंध हुकूमत के जो डिपार्टमेंट है, जो मंसूब सिद्दीकी एंड कंपनी है, और जो इनके सेक्रेटरी है राफिया मल्ला साहिबा, और जो भी प्राइवेट स्कूल की जो भी माफिया है, उसको प्राइवेट स्कूल्स वाले भत्ते देते हैं। बरतरफ किया जाए। मैं समझता हूँ किसको, डीजी प्राइवेट स्कूल को बरतरफ किया जाए, खाली डीजी इसमें ये स्कूल और मालकान जिम्मेदार नहीं है। इसमें डीजी प्राइवेट स्कूल, सेक्रेटरी स्कूल और सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर, सिंध हुकूमत, ये क्राइम जो हो रहा है उसके अंदर इनके हाथ मिले हुए हैं। अगर ये लोग, आप कर लीजिएगा बाद में बात, अगर ये लोग इनको प्राइवेट स्कूल्स को उनसे भत्ते ना लें तो उनके ऊपर सही अमल करवाएं। चूंकि ये लोग इनसे भत्ते लेते हैं, इनसे कमीशन लेते हैं, तो यही फिर बदमाशी करते हैं। अभी कुछ नहीं होगा, ये सस्पेंड किया है, कुछ दिन बाद आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे और ये स्कूल दोबारा खुल जाएगा। इससे पैसे लेके ये रास्ता उनके लिए और हो गया, मजीद इसके ऊपर भत्ता ले लिया जाएगा। इससे पहले नाज़माबाद में एक वाक़या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। हर स्कूल का मामला है, हर घर का मामला है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्राइवेट स्कूल माफिया, ख़ास तौर पर स्मार्ट स्कूल, FIR दर्ज की जाए। अगर चाहते हैं ये बच्ची है, ये हमारी बच्ची है, ये सबकी बच्ची है, अगर सरकारी स्कूल कर लेते तो ये यहाँ प्राइवेट स्कूल में क्यों आती। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। ये डेस्क, मैं कहता हूँ इस डेस्क ने बड़ा काम कर दिया है। 3 अरब का टीका इस डेस्क की खरीदारी में लगाया जा रहा है। 3 अरब का, 6,000 साढ़े 5,000 की ये डेस्क, 29,000, ये 29,000 की डेस्क है। ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये पैसे, ये 3 अरब अगर सरकारी स्कूलों में लगते तो ये हमारी बेटी सरकारी स्कूलों में जाती। मैं इस वक्त प्राइवेट जो स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के सदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनके मेम्बरान मौजूद हैं, मेरे तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, जनाब जानशेर जूनेजो साहब, मंजूर डाहरी साहब, हमारे काउंसलर वासिफ शाह साहब, वकास साहब, जैन साहब और दीगर हमारे कादिर बहन साहब और तमाम हमारे पार्टी के मुकामी अहदेदार आपके साथ हैं। मैं वालिदैन से कहता हूँ, आप मेरी बहन, हम भूलेंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये स्कूल, और अभी चेक किया जाए कि स्कूल किस चीज़ पे बना हुआ है, नाजायज़ है, जायज़ है, जैसे फैक्ट्रियाँ नाजायज़ हैं, ये भी मुझे लगता है कि कोई मुझे एक नंबर नहीं लग रहा है। और इनका बेटा, उसका, और भाई गोठ आबाद की ज़मीन पे स्कूल कैसे बन सकता है? वज़ीर आला साहब, ये जाली धंधे जो ज़मीन के सिस्टम है, ये कैसे गोठ की ज़मीन पे स्कूल बन गया? SBCA, KDA, DC सब जिम्मेदार हैं। और ये फैक्ट्रियाँ गोठ की ज़मीन पे, रिहायशी ज़मीन पे, गोठ पे तो लोग रहने के लिए होता है। मैं कहना चाहता हूँ इस माफिया के ख़िलाफ़ हम नैब से भी इंक्वायरी करते हैं, कराएंगे, FIR भी दाखिल होनी चाहिए। और इलाके में, डायरी साहब आपका इलाका है, कोई अब बदमाशी अगर करेगा तो हम उसको बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारी बेटी, हम भी वर्सा हैं इसके, हम भी वारिस हैं इसके, आप फिक्र ना कीजिए। इंशाअल्लाह इन चोर डाकू जो प्राइवेट स्कूल से, और तमाम प्राइवेट स्कूल फीसें बढ़ा देते हैं, हर घर में मर्जी से फीसें बढ़ाते रहते हैं। अभी मैंने देखा मेरे बेटे को अचानक यूनिफॉर्म चेंज कर दी। ये यूनिफॉर्म ठीक थी, इसलिए कि नया ठेका दे दिया। यूनिफॉर्म में पैसे, किताबों में पैसे, फीस में पैसे। प्राइवेट स्कूल माफिया ये हमारी तालीम को तबाह कर रही है और उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत इसलिए है। दोबारा करता हूँ, अगर स्कूल सरकारी चल रहे होते तो प्राइवेट स्कूल गैराबाद होते। चूँकि सरकारी स्कूल वीरान है तो प्राइवेट स्कूल की मनमानियाँ चल रही हैं। सिंध में आज 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, 6,000 की डेस्क 29,000 में ख़रीद रहे हैं, टीचर्स वीज़े पर गए हुए हैं। हर वज़ीर का मैं बताना चाहता हूँ, जो 10 चमचे वज़ीर के साथ खड़े होते हैं, 10 में से 9 स्कूल टीचर होंगे या स्कूल के चौकीदार होंगे। मैं लिख के ले लें मुझसे, सिंध में जितने ये ब्रोकर्स इनके पीछे फाइलें उठा के चलते हैं, ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से तनख्वाहें लेते हैं। तो मैं इसके बाद नदीम साहब से कहूँगा कि वो अपनी बात करें और अपने जो भी आपके मामलात करें। हम आपसे इजाज़त चलते हैं।
آپ اپنے تمام جو مطالبات ہیں جو کچھ ہے اس کو جاری رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ سوال کر لیں پھر آپ اپنی اسکول ایجوکیشن کی جی اسکول ایجوکیشن کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے کل کہ اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے. تو ابھی میری ان سے بات بھی ہوئی کہ آپ لوگوں نے رجسٹریشن کینسل کر دی ہے, تو انہوں نے کہا کر دی ہے, تو پھر ان کا جواب نہیں بنتا یہاں پہ آنے کا, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مافیاز ہیں یہ, انہوں نے کینسل کریں گے اور کل کسی اور کے ان کے بہنوئی بھائی بیٹے بھتیجے چاچے کے نام پہ جاری کر دیں گے. اب کر دی, پہلے کیا کر رہے تھے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا جواز بنتا ہے, ہم آپ کے دفتر بھی آئیں گے. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ حرام کھا کے اور جسٹ ایک نوٹیفیکیشن نکال کے اپنے گناہ سے پردہ کر لو گے؟ اسکول ایجوکیشن والے بھتہ گیری میں شامل ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کینسل کی کھل جائے گی اس کے اوپر, مطلب یہ انڈرٹیکنگ لیں گے, کچھ لیں گے, آپ بھی بھول جائیں گے, ہم بھی بھول جائیں گے, کھول دیں گے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. میں پورے کراچی کے طلباء سے, پیرنٹس ٹیچرز سے, پیرنٹس سے, اسٹوڈنٹ سے, پرائیویٹ اسکول کے متاثرین سے کہتا ہوں تحریک انصاف پورے کراچی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ایک سیل بناتے ہیں انشاءاللہ سوشل میڈیا کو آپ کو ہمارے پاس, ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جو آپ سے بھی کوارڈینیٹ کرے گی. جس کے ساتھ ایشو ہے ہماری تنظیم کے لوگ اس گھر پہ جائیں گے, اس اسکول پہ جائیں گے, ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. یہ کینسل ہوا کیوں؟ گوٹھ آباد پہ بنا کیوں؟ سی این جی بھی گوٹھ آباد پہ, اسکول بھی گوٹھ آباد پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں یونیورسٹی بھی بنائی ہے گوٹھ آباد کی زمین پہ, اس کو کون جواب دے گا؟ ہم انشاءاللہ اس اپروول کیسے ہوئے, اور یہ جو جواب ہے کہ یہ ہمارا جواز بنتا ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. کس وقت مر گئے تھے تم لوگ جب اس کو 5 گھنٹے بند کیا ہوا تھا؟ حرام کھایا ہوا تھا, اس لیے کہاں مر گئے تھے منصور صدیقی اور اس کی ٹیم؟ اگر یہ ویڈیو نہ ڈالیں تو کچھ بھی نہ ہونا. شرم نہیں آتی انہیں؟ بچوں کو جب دل کرے بن لیتے ہیں, مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. ہم ان کو معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ حرام خور مافیا ہے جو کہ پرائیویٹ اسکولوں کی سرپرستی کر رہی ہے. اچھا ڈیسک پہ یہ جو ڈیسکوں کا معاملہ چل رہا ہے, آپ نے اٹھایا سارے میڈیا کے سامنے. اچھا اس پہ ایک کل کمیٹی بنا دی گئی ہے, اس کمیٹی میں کیا کہیں گے آپ؟ شفاف میں کل آپ نے فرمایا کہ ڈیسک کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بن گئی. یہ ڈیسک مجھے اس سے پیار ہو گیا, یہ ڈیسک نہیں ہے. جو کام 3 سال میں نہیں کر سکا وہ بیچاری ڈیسک نے کر دیا, بے نقاب کر دیا انہیں. 6 کروڑ کی نہیں, میں ساتھ چلتا ہے میرا اور ڈیسک آج کل ساتھ ہے 24 گھنٹے. ڈیسک اور میں ایک ہی گاڑی میں ہوتے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کمیٹی جو فارم کی ہے اس کے اوپر میں ایک شعر سناتا ہوں. میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. کمیٹی وہ بنا دی انہوں نے. آصف میمن ڈی جی کے ڈی اے رہ چکا, کے ڈی اے میں کوئی سسٹم کے بغیر آ سکتا ہے؟ آصف میمن ورکر ویلفیئر بورڈ میں رہ چکا. اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ملازم ہیں. تو کیا کوئی سیکریٹری اپنے وزیر کے خلاف, وزیر اعلیٰ کے خلاف رپورٹ بنا سکتا ہے؟ یہ اس کمیٹی کو ہم نہیں مانتے. اس کی تحقیقات, اس میں وزیر اعلیٰ بھی گردن سے پکڑا گیا. میں نہیں کہہ رہا, سعید غنی کہہ رہے ہیں, اور سعید غنی بھی پکڑا گیا. میں نہیں کہہ رہا, سردار شاہ کہہ رہے ہیں, اور سردار شاہ بھی پکڑا گیا. میں نہیں کہہ رہا, وہ ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں سردار شاہ نے کیسے کینسل کیا. اور انشاءاللہ ہم نیب میں جا رہے ہیں, ہم کورٹ میں جا رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کریں گے. یہ تو چھوٹا سا ایک ٹریلر ہے. انہوں نے اربوں روپے, اگر تعلیم کو اس کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئی کہ پرائیویٹ اسکول آ گئے, تو ایک کمیٹی ڈھکوسلا ہے. پہلے بھی میں تو کہتا ہوں ایک اور چیز, چونکہ تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, آئی بی اے کا نام یہ استعمال کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں مرحوم جو آئی بی اے کے ہمارے صدیقی صاحب اور میر محمد شاہ, مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ان پہ بات نہیں کرتا. میر محمد شاہ جو آئی بی اے کے سربراہ ہیں, وہ اس ڈیسک پریکیورمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں. یہ انہوں نے چند لوگ اپنے ہائر کیے ہوئے ہیں. میں حضرت کے ساتھ چند لوگ ہیں, چھاپرا صاحب, یہ وہ اپنا انڈس والے صاحب, باری صاحب, ان کو لے کے ہر کمیٹی میں ڈال کے 3 لوگ وہ ہوتے ہیں, 6 لوگ اپنے ڈالتے ہیں, میجورٹی سے فیصلہ کرا دیتے ہیں. اس کمیٹی میں نام لیتے ہو چھاپرا صاحب, یہ بھائی یہ تو بتاؤ پرائیویٹ کتنے تھے, کمیٹی بنائی کس نے تھی پہلی والی؟ جی بتائیے. تھوڑا سا آپ سیاست کی باتیں بالکل کر لیجیے گا. میرے بیٹے کا 9th کا سال ہے اور یہ 5ویں کلاس میں, ان کے مستقبل کا مجھے بتائیں گے. جی رجسٹریشن کینسل ہو, ان کا بتائیں میں نے کہاں اور کس اسکول میں. اچھی بات ایک اور ہے, ان کی اسکول کینسل ہو گیا لیکن انہوں نے فیس دی ہوئی ہے اور ان کا 9th کا سال ہے. بہن بیٹا جب آپ سے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ سن لیجیے, انشاءاللہ اس 9th کے ایشو کو میں نے کہا ہم رابطے میں ہیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے بیٹے ہیں. ہم نے لفظ چھوٹے نہیں ہوتے ہیں. اس کو انشاءاللہ یہ بات بتائیں گے, اس کا انہوں نے حل بتانا ہے. میرا مطلب ہے ایک تو اگر اسکول بند کرتے ہیں تمام اسکولوں بچوں کو وہ واپس دی جائیں,
ان کی جو فیسیں ادا کی ہیں واپس دی جائیں, کہیں اور داخل ہو جائے, تمام پیسے واپس کر کے, اور ہم انشاءاللہ مینیج کریں گے. آپ کے بچے کا سال ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ بالکل, ہم نے کہہ دیا ہمارے بچے ہیں تو ہمارے بچے ہیں انشاءاللہ. ہم رابطے میں ہیں آپ سے. اعلان تو کر کے ایک منٹ رکیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. اچھا, میں یہ بات آپ کو, میں علیم عادل شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.